بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں خشک سردی بڑھنے لگی ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ خشک سردی کے باعث شہری نزلہ زکام سمیت دیگر موسمی امراض کا شکار ہونے لگے ہیں۔ موسم کی مزید کیا صورتحال ہیں بتائیں گے مبین حیدر۔ جی مبین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل شہر لاہور میں اگر ہم موسم کی بات کریں تو موسم بالکل ایسی ہے کہ سردی جو ہے شدت پکڑتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر خشک سردی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے موسمی امراض بہت ریپڈلی جو ہے ہمیں شہروں کے اندر جو ہے وہ پنپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر نزلہ زکام، بخار اور کھانسی کے امراض ہیں جو سر فہرست موجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلے شہر لاہور میں درجہ حرارت کی، تو کم سے کم درجہ حرارت 6 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 20 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور موسم لاہور کا سردی کی طرف تو گامزن ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ سے شہر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر بھی اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ اس وقت شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 220 کے قریب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس وقت درجہ حرارت کی، تو اس وقت درجہ حرارت 7 ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ سردی کے ساتھ ساتھ اب شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ اضافہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، جب ٹریول کرتے ہیں تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ جو ہے ٹھنڈی ہوا لگنے سے، کیونکہ شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو کوشش کریں سر کو ڈھانپ کر رکھا کریں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھا کریں، موٹے ملبوسات کا استعمال کریں تاکہ ٹھنڈی ہوا سے یا سردی سے جو ہے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تو کوشش کریں سیفٹی اور پریکاشنری میئرز کو پرائیورٹی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ملحوظہ خاطر لائیں، تاکہ کسی قسم کے نیگیٹو موسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے یا موسمی امراض سے جو ہے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگر ہم بات کریں بارش کی، تو شہر لاہور میں بارش کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، اور خشک سردی کا سپیل جو ہے وہ اسی طرح سے رہنے کے امکان ہے۔ ایون کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 14 دسمبر کے بعد پراپر امید کی جا رہی ہے کہ سردی کی دوبارہ لہر جو ہے وہ شہر لاہور میں داخل ہوگی، تو بھی بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ سردی اور خشک سردی کا ہی سپیل ہے جو یہی شہر لاہور میں جاری ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ کسی قسم کے نیگیٹو امپیکٹ سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ شکریہ مبین۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مرغی کا گوشت 14 روپے سستا ہو کر 439 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ زندہ برائل کے دام میں بھی 10 روپے کمی، فارمی انڈے مزید مہنگے ہو گئے ہیں۔ 1 روپے اضافے سے فی درجن انڈوں کی قیمت 352 روپے ہو گئی ہے۔ ہول سیل میں انڈوں کی پیٹی 10,440 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیا گیا، اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ انڈوں کی قیمت میں گزشتہ روز بھی اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 1 روپے فی درجن بڑھا کر 352 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی جو ہے 10,440 روپے کی مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے وہ 32 سے 35 تک فروخت کیا جا رہا ہے، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ موسم کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب پرچون بازاروں میں کھپت کم ہونے کی وجہ سے برائلر کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ برائلر 14 روپے فی کلو تک سستا کیا گیا۔ مرغی کا گوشت 453 سے سستا کر کے 439 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ 10 روپے فی کلو جو ہے زندہ برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 275 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 303 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، شکریہ۔ مہنگی بجلی صارفین نے استعمال ہی کم کر دیا۔ بجلی کی پیداوار میں اضافہ، فروخت میں 8% کمی، سولر اور بارش بڑی وجہ قرار۔ مہنگی بجلی نے صارفین کی کمر توڑ دی۔ نے بجلی کا استعمال ہی کم کر دیا۔ فروخت میں کمی کے باوجود بجلی کی پیداوار میں 6.77% اضافہ۔ 2023 کے مقابلے میں اس سال بجلی کی فروخت میں 2% مزید کمی ہوئی۔ وزارت توانائی کے مطابق رواں سال موسم سرما کے دوران بجلی کی طلب میں 8% کمی آئی ہے۔ 2023 کے مقابلے میں اس سال بجلی کی فروخت مزید 2% کم ہوئی ہے۔ گزشتہ سال موسم سرما میں بجلی کی طلب میں 6% کمی ہوئی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں صارفین نے دن کے اوقات میں نیشنل گرڈ سے صرف 35% بجلی استعمال کی۔ بجلی کی فروخت میں کمی کی بڑی وجہ سولر صارفین ہیں۔ رواں سال اکتوبر میں بارشوں کی وجہ سے بھی بجلی کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ اشیاء ضروریہ ہی دستیاب نہیں، آٹے، گھی اور چینی کی شدید قلت۔ بے نظیر سپورٹ پروگرام کئی ماہ سے بند ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ویرانی چھا گئی ہے۔
اسٹور پر اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی کا مسئلہ ختم نہ ہوا۔ آٹا، چینی اور گھی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں۔ 5 کلو آٹا مارکیٹ ریٹ پر 600 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ چینی کا ریٹ 140 روپے کلو مقرر۔ چینی اور گھی کی کئی روز سے سپلائی ہی نہیں کی جا رہی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پیکج پروگرام گزشتہ کئی ماہ سے بند ہے۔ ریلیف نہ ملنے پر صارفین نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ صارفین کی دلچسپی نہ ہونے سے یوٹیلیٹی سٹور ملازمین بھی مایوس۔ سٹورز کے مستقبل کے بارے میں تحفظات کا شکار ہونے لگے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا۔ سرکاری نرخنامے میں 3 سبزیوں اور 3 پھلوں کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ مارکیٹ میں پیاز 180، ٹماٹر 140، لہسن 780، ادرک 550، سبز مرچ 150، ٹینڈے 120، آلو 120 روپے فی کلو میں بیچے جا رہے ہیں، جبکہ کیلا درجۂ اول 160، درجۂ دوم 120 روپے فی درجن بیچا جا رہا۔ سیب کالا کولو 320، امرود 160 روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے 3 سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا، جبکہ پیاز ٹماٹر کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ عوامی قوت خرید میں نہیں آ سکی ہیں۔ پیاز 135 روپے فی کلو سرکاری رینج میں درجہ اول کے پیاز کی قیمت ہے، تاہم مارکیٹ میں درجہ اول کا پیاز جو 160 سے 180 روپے فی کلو تک، جبکہ مکس درجے کا پیاز جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 100 روپے سرکاری رینج میں، تاہم مارکیٹ میں 140 سے 150 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ادرک کی قیمت میں آج 10 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 400 روپے فی کلو سرکاری رینج میں قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں ادرک 500 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیمو چائنا 5 روپے مہنگا کر کے 65 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک لیمو چائنا کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح شلجم 40 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک، بھنڈی 90 کے برعکس 150 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ مٹر جو ہے وہ 160 روپے سرکاری ریلیز میں، تاہم مارکیٹ میں مٹر کی فروخت جو ہے وہ 200 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح گیا کدو 100 روپے سرکاری ریلیز میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں گیا کدو 150 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ 3 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا، جس میں کیلا درجہ اول 5 روپے مہنگا کر کے 135 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 160 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ امرود 10 روپے اضافے کے بعد 115 روپے فی کلو مقرر کیے گئے، مارکیٹ میں درجہ اول کا امرود جو ہے 160 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ پپیتا جو ہے وہ 5 روپے اضافے کے بعد 225 روپے سرکاری ریٹ میں قیمت آج مقرر کی گئی، تاہم مارکیٹ میں پپیتے کی فروخت جو ہے وہ 300 روپے فی کلو تک کی جا رہی۔ اسی طرح تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرخناموں کے برعکس پرچون بازاروں میں مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، شکریہ آپ کا۔ سرکاری محکمے سے رجوع کیے بغیر پٹیشن دائر نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم کا سرکاری محکموں کے متعلق بڑا فیصلہ۔ براہ راست کیسز داخل ہونے سے ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز میں اضافے کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ براہ راست کیسز دائر کرنے سے سائلین کو بھی اضافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا غیر ضروری درخواست بازی روکنے کے لیے اہم اقدام۔ سرکاری افسران کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست درخواست دائر کرنے پر پابندی۔ سائلین کو اپنی شکایت پر پہلے متعلقہ محکمے سے رجوع کرنا پڑے گا۔ محکمے سے داد رسی نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا۔ ایڈیشنل رجسٹرار شبیر شاہ نے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آئے روز محکموں سے رجوع کیے بغیر سرکاری افسران کے خلاف درخواستیں دائر کرنے کا رجحان بڑھ گیا۔ غیر ضروری درخواست بازی سے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ غیر ضروری درخواست بازی سے حقیقی سائلین کو مشکلات کا سامنا تھا۔ دیگر کیسز کی سماعت میں تاخیر پر بھی چیف جسٹس عالیہ نیلم کو سخت تشویش تھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اقدام کو قانونی ماہرین نے خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے عدالتوں میں مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرافیہ آمد۔ وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات کی۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفی آمد۔ وفاق المدارس کے سرپرست مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
इस मौके पर दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। मौलाना फजलुर रहीम का कहना था कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के मसले पर हम मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वफाक की तर्ज पर पंजाब में भी मदारिस महकमा तालीम के तहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजलुर रहीम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी करवाई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ भी तदरीसी औकात में मोबाइल हेड टीचर को जमा करवाएंगे। स्टाफ के लिए ड्रेस कोड और शूज़ पहनना लाजमी करार। टीचर्स और तलबा अपने नाम का बैच लगाएंगे। असम्बली में हेड समेत तमाम टीचर्स की हाज़िरी लाजमी होगी। डिसिप्लिन और शफाफ तदरीसी निज़ाम के लिए 20 निकाती गाइडलाइंस जारी। ज़िलाई और तहसील एजुकेशन अफसरान और स्कूल सरबराहों को गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। असातिज़ा, तलबा और नॉन टीचिंग स्टाफ तदरीसी औकात में मोबाइल फ़ोन हेड टीचर को जमा कराएंगे। स्टाफ के लिए ड्रेस कोड और बंद शूज़ पहनना लाजमी होगा। टीचर्स और तलबा अपने नाम का बैच लगाएंगे। सब नेवी ब्लू जर्सी और तलबा यूनिफॉर्म पहनेंगे। मरकजी गेट पर औकात कार का बोर्ड आवेजा होगा। हर क्लास का CRB लाजमी होगा। स्कूल में मुख्तलिफ नारों के 3 या 4 पीनाफ्लिक्स लगाए जाएंगे। तलबा रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट बोर्ड के एक कॉर्नर पर हाजिर और गैर हाजिर तलबा और मजमून का खाना होगा। पढ़ाया जाने वाला मजमून और अहम निकात भी बोर्ड पर लाजमी दर्ज करना होंगे। यही नहीं बल्कि तलबा के नाखून और बाल कटिंग की चेकिंग भी रोजाना होगी। असातिज़ा घड़ी पहनेंगे। असेंबली में हेड समेत तमाम टीचर्स की हाजिरी भी लाजमी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजा रहमान की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साज़ी और निश्कारी का इजलास हुआ। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से 20 सिफारिशात पर बहस की गई है। स्कूलों में सहूलियात की फौरी फराहमी के लिए मैकेनिज़्म तरतीब देने की हिदायत की गई। पंजाब ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन के तरमीमी बिल और सीनियर सिटीज़न वेलफेयर बिल की मंजूरी दी गई है। मुज्तबा शुजा रहमान बोले, स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी की जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन अपनी रफ्तार तेज़ करे। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर कानून साजी और निश्कारी का 11वां इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़ीर बराए लोकल गवर्नमेंट ज़िशान रफ़ीक और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की शिरकत। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से 20 सिफारिशात पर बहस की गई। मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, उस्ताज़ा की मुस्तकिल भर्ती तक इंटर्न से इस्तेफादा किया जाए। पेपरा रूल्स और टैक्सी से इस्तिस्ना मसाइल का हल नहीं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक का कहना था, महकमा स्कूल एजुकेशन रूल से इस्तिस्ना के बजाय अपनी स्पीडिंग्स बढ़ाए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का इंतजाम हुकूमत पंजाब खुद संभालेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन अपने बजट के साथ पूरा इंसाफ कर रहा है। वज़ीर तालीम का कहना है, गुज़िश्ता साल की निस्बत आधी कीमत पर किताबें छपवाई जा रही हैं। इजलास में स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल पॉलिसी 2024 और पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के क़याम की भी मंजूरी दी गई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा एक्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी के 34 शोबाजात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट तब्दील कर दिए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के 34 शोबाजात के हेड ऑफ डिपार्टमेंट तब्दील कर दिए गए हैं। तब्दील होने वालों में डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और चेयरमैन के नाम शामिल हैं। बेशतर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अरसे दराज से शोबाजात के सरबराह थे। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद शेख प्रिंसिपल अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज तैनात। प्रोफेसर अजमत हयात को चेयरमैन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स तैनात कर दिया गया है। प्रोफेसर फरहान नवीस यूसुफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर मुनज़्ज़र जुल्फ़िकार को चेयरपर्सन फिजिक्स डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। नए तैनात होने वाले हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।